شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں متقین کا تذکرہ کیا تھا کہ یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، پہلی چیز اس میں کوئی ڈاؤٹ کوئی شک نہیں ہے، کس بات پہ شک نہیں ہے کہ کسی انسان کی کتاب ہے، کسی انسان کا کلام ہے، کسی کا من گھڑت کوئی کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو وہ بات ٹکراؤ ہوتا، کوئی اس سے بڑا عقل مند آتا اور وہ پہلے والے عقل مند کو کراس کر دیتا۔ ہم نے بتایا کہ نیوٹن اور نیوٹن کی تھیوریاں ہیں وہ سب بعد میں کراس کرتے چلے گئے۔ تو اللہ کا کلام ہے، اس سے بعد میں کوئی اس سے آگے کی بات اس کو کراس نہیں کر سکتا۔ ہدن للمتقین، جو متقیوں کے لیے ہدایت، ہدایت کے معنی آتے ہیں گائیڈ اور رہنمائی، متقین کو اس سے راستہ ملے گا۔ اور متقین کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو آگے بتایا، وہ لوگ جو پہلا کام ہے متقینوں کا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کی حواس سے باہر ہے، قبر کی زندگی انسان محسوس نہیں کر سکتا۔ اسی طرح موت کے بعد کے آخرت کے حالات ہیں، جنت دوزخ ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ کی صفات ہے، اور سب سے بڑھ کر جو بھی ہم اچھے یا برے اعمال کرتے ہیں اس کے نتیجے ہیں۔ ثواب مل رہا ہے ہم کو کوئی نظر نہیں آ رہا، گناہ کرنے والے کو کوئی سزا ملنے والی ہے اس کو کوئی نظر نہیں آ رہا، محسوس بھی نہیں ہو رہی۔ سارے کے بعد نتیجے جو ہے غیب میں ہے۔ یؤمنون بالغیب، یہ لوگ غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ اب اگر غور کریں گا کہ پوری جو شریعت کا جو سسٹم اگر جو چلے گا تو انہیں لوگوں سے چلے گا جن کا غیب پر یقین ہوگا۔ نہیں تو جیسے مثال کے طور پہ ایک چیز دو آدمی کا گواہی دے تو وہ گواہی ثابت ہو جاتی ہے۔ گواہی وہ لوگ بھی دینے لگ جائیں گے جن کا غیب پر یقین نہیں ہوتا ہے، اور جھوٹی گواہی کے بیس پر کوئی کسی کو بھی سامان اپنا لے گا، تو کوئی نظام چل نہیں پائے گا اس میں۔ اب جیسے روزہ بھی نہیں چل پائے گا کہ آدمی کا غیب پر یقین نہیں ہے تو وہ پتہ نہیں چلے گا روزے سے ہے نہیں ہے۔ نماز ہے، کتنی رکعت پڑھے آدمی، کسی حکومت کے ڈر سے پریشر سے اگر کسی کو نماز پڑھا بھی دے تو وہ بغیر وضو کے پڑھ لے گا، روزہ نہیں توڑ دے گا، زکات میں اپنے مال کو چھپا لے گا، شو نہیں کرے گا جیسے آج کل ہم لوگ اس میں کرتے ہیں، کیا کس میں، انکم ٹیکس میں، تو کرنے کی اجازت ہے کیونکہ وہ ظالمانہ ٹیکس ہے، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اور یہ اللہ کا حکم ہے تو ہم اللہ کے بندے، اور اللہ نے خود ہی حکم دیا آگے جا کے ہمارے دینے میں دیے ہم میں سے تم کو دینا ہے، تمہاری کمائی جو ہے ہمارے عطا ہے اللہ۔ تو انسان پورے دین کو کچھ شکل ہی بگاڑ کے رکھ دے گا اگر اس پر غیب پر یقین نہیں ہے۔ صحابہ میں واقعہ ملتا ہے کہ غیب پر یقین ایسا پختہ تھا ان کا کہ کوئی ان کے لیے پولیس فورس نہیں تھی اللہ کے نبی کے زمانے میں، لیکن ان کا عدالت کا نظام بالکل بہترین چلتا تھا۔ ایک خاتون کی صحابیہ تھی جن سے ایک بڑا گناہ سرزد ہو گیا، اب وہ گناہ سرزد ہونے پر ان کو جو سزا ملنے والی تھی وہ معمولی سزا نہیں تھی، کوئی کوڑے پڑیں گے ہنٹر پڑیں گے، اس کی سزا تھی سنسار، پتھر سے اتنا مارا جائے گا کہ وہ آدھا دفن گڑھے میں آدھا رکھتے ہیں تاکہ چل نہ سکے دوڑ نہ سکے، اور آدھے جسم پر پتھراؤ ہوتا ہے اور پھر وہ اس حال میں ختم ہو جائے گی، سنسار ہوتی ہے۔ اس زمانے سے سزا کوئی نئی نہیں ہے، اسلام کی پیدا کی بھی نہیں ہے، بنی اس سے پہلے جو تورات تھی، تورات میں بھی یہ سزا کا ذکر ملتا ہے، اور بہت سی جگہ رواج تھا، تو اسلام نے کوئی نیا پیدا نہیں کیا، جو چیز تھی چلی آ رہی تھی اس کو باقی رکھا ہے۔ تو اب وہ صحابیہ جن کو سنسار، اتنی خطرناک سزا جو ہم سننے سے روکے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ سزا ان کو دینے والی تھی، تو وہ ان کو کسی گواہ نے گواہی پیش نہیں کیا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، وہ خود آئی اور اللہ کے نبی کے سامنے آ کر کہا کہ حضور مجھے آپ پاک کر دیتے، میں گناہ ہو گیا، سنگین میں ناپاک ہوں، مجھے پاک کر دو۔ اللہ کے نبی نے ان سے منہ پھیر لیا، ایک بار انہوں نے کہا، دو بار، 4 مرتبہ آپ ان کو واپس کرتے رہے، وہ آتی رہی کہ حضور مجھے پاک کر دیے۔ کیوں؟ غیب پر ان کا ایمان تھا کہ میں نے جو گناہ کیا ہے اس کا نتیجہ اللہ کے پاس کیا نکلنے والا ہے، اللہ کی ناراضگی کیا ہے۔ آخرت کے نتیجے سے، گناہ کے نتیجے سے بچنے کے لیے وہ دنیا کے پتھر کھانے کر مرنے کو وہ آسان سمجھتے ہیں۔ ہم نے کہا نا کہ سسٹم جبھی چلے گا ہمارا جب ایمان میں غیب ہوگا۔ اب یہ
صحابہ میں اللہ کے نبی نے یہ محنت بہت بیسک کری، اتنی زبردست کی تھی کہ ان کا پورا سسٹم چلنا آسان ہو گیا. تو یہ بیس ہٹا دی جائے. اس لیے قرآن نے سب سے پہلی بات کہی ہے کہ اگر قرآن کسی کو راستہ دکھائے گا، قرآن کے راستے پہ کوئی چلے گا تو متقین ہوں گے. اور متقین کی سب سے بیسک، سب سے پہلی، سب سے امپورٹنٹ، سب سے ضروری صفت وہ ایمان بالغیب ہے. ایمان بالغیب کی بغیر دیکھی ہوئی چیزوں کو ماننے والے لوگ ہیں. تو ایمان بالغیب میں کیا کیا چیز آ گئی؟ اللہ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات، آخرت کی زندگی، اور سب سے بڑھ کر اعمال کے اچھے اور برے نتیجے پر یقین ہے. اسی پر ہی سارا ہمارا اسلام کا نظام ہے. پہلے نمبر پہ ایمان بالغیب، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز کے قائم کرنے میں کم سے کم 3 چیزیں ضروری ہے. پہلی چیز ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، کبھی بھول رہے ہیں، یہ نہ ہو. 5 وقت کی پابندی ہو. دوسری چیز ہے 5 وقت کو جماعت کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، خاص طور سے مردوں کے لیے. 5 وقت کی نماز پڑھنا وقت کے ساتھ میں، کیونکہ وقت ہے، فجر کا وقت فجر میں ہی ہوتا ہے نا. صبح 7 بجے 8 بجے اٹھ کر برش کر رہے پڑھ رہے ہیں تو وہ قضا کہلائے گی. جو بھی وقت نکل گیا نماز کا وہ دوبارہ کبھی بھی پڑھی جائے گی، قضا ہی ہوگی. تو پہلی چیز ہے نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا. دوسری چیز ہے وقت پر ادا کرنے کے ساتھ جماعت کا اہتمام کرنا، جماعت کا خیال رکھنا. اور تیسری چیز ہے جماعت کا بھی خیال رکھتے ہوئے اس نماز میں جو سنتیں، آداب، مستحب ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا خشوع ہے، اللہ کا دھیان ہے، کیفیت ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ سوچ کر دنیا سے کٹ کر روح بھی نماز پڑھے، جسم بھی نماز پڑھے. وہ خشوع والی نماز کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھنا. تو وہ لوگ ہیں نماز کو ہم نے کہا پڑھنے والے نہیں ہیں بلکہ قائم کرنے والے. اور تیسری ایک اور چیز، 3 چیز تو ہو گئی ہے، پورے وقت کی پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، اور خشوع کے ساتھ پڑھنا. ایک چیز اور اس میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ نماز کی دعوت دیتے ہیں، نماز کا ماحول بن جائے، کوئی بے نمازی نہ رہے. جب تک ہم دوسروں کو نماز کی دعوت نہیں دیں گے تو ہماری نماز میں بھی جان پیدا نہیں ہوگی، اور ہم نماز کو قائم کرنے والے نہیں رہیں گے، صرف خالی پڑھنے والے رہیں گے. تو قرآن تو کہہ رہا ہے قائم کرنے والے ہونے چاہیے. تو اپنے معاشرے میں، اپنے سرکل میں نماز کو زندہ کرنا. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے دیا تھا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. آگے کی آیت ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، یہ ترجمہ کیجیے. وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، بہت ہی سیم آیت ہے. وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان رکھتے ہیں بما انزل الیک. بیما ہم نے کہا تھا بی آتا ہے یؤمنون کے ساتھ، جیسے یؤمنون بالغیب آیا تھا، ویسے یہاں پر بھی والذین یؤمنون بما، ما کے معنی وہ ہوتے ہیں، وہ جو، اس پر جو انزل الیک، نازل کیا گیا. پیسیو وائز ہے، ایکٹیو وائز نہیں، پیسیو وائز نہیں. جو نازل کیا گیا الیک پہلے آپ کی طرف، الیک آپ کی طرف، کا آپ کی طرف، بما انزل الیک جو نازل کیا گیا آپ کی طرف. وما اور جو انزل نازل کیا گیا من قبلک آپ سے پہلے. تو دونوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے. اللہ کے نبی پر جو کچھ نازل کیا گیا نا قرآن، اس کے تو ہم کو ہر آیت پر ایک حکم پر پورے طور پہ ایمان رکھیں گے. اور پچھلے جو نبیوں کی جو شریعت ہے اس پر ہم کو صرف اتنا ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر اپنے اپنے وقت میں اطاعت یا کوئی حکم یا کوئی وحی کے ذریعے پیغام ان کو دیا ہے. اللہ کے نبی کے تفصیل سے ایمان رکھنا ہے، اور پچھلے نبیوں پر جو ایمان رکھیں گے وہ مجموعی طور پر رکھیں گے کہ ہاں اللہ کی طرف سے دی گئی، کہ تورات دی گئی، اور تورات کی ہر آیت، ہر حکم ہمیں تو آج صحیح طور پہ ملتے ہی نہیں ہیں، تو اس پر نہیں ہے. دوسری چیز ہے کہ اس میں انسانوں نے کمی زیادتی کر دی ہے. اچھا، اس میں ہم غور کریں کہ متقین کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جو آپ پر اترا ہے اور آپ سے پہلے والے اترے ہیں، بات کا تذکرہ نہیں. اس آیت سے اشارہ یہ بھی ملا کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اگر ہوتا تو قرآن یہ کہتا کہ جو آپ کے پہلے اتارا گیا ہے، جو آپ پر اترا ہے اور جو آپ کے بعد اترے گا،
اس کا تذکرہ قرآن نے نہیں کیا ہے. تو معلوم ہوا ہے کہ وحی جو آئی ہے آپ سے پہلے والوں کو دی گئی ہے اور آپ کو دی گئی ہے، بس ختم. پہلے کی کتابیں ہیں جیسے تورات اور انجیل کی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہر کتاب میں، ہر کتاب میں. اس میں ایسا لکھا ہوا ہوگا کہ آپ کے بعد جو آئیں گے اس میں بھی ہاں ہر نبی نے، اور جو کتابیں پائی جاتی ہیں تو بائبل وغیرہ بھی، حتیٰ کہ ویدوں میں بھی، جو اپنے غیر مسلموں کے وید ہیں، اس میں بھی اللہ کے نبی کا، آپ کی والدہ کا، آپ کے شہر اور علاقہ کیسا ہوگا اس کا تک تذکرہ ہے. جو ان کی کتابیں تو اس کو بھی عربی میں دی ہے. نہیں عربی میں نہیں تھی، جو بھی زبان میں اپنے وقت نبی کو اللہ نے اپنے وقت کے حساب سے اپنے علاقے کی زبان دی ہے. تو عبرانی تھی، عبرو جیسے توریت جو ہے اور عبرانی ہے، انجیل کی اپنی ایک زبان ہے. تو لیکن یہ تو ہوا ہے کہ ہر نبی نے اپنے بعد ایک نبی کی بشارت دی. اس کا تو قرآن میں صاف تذکرہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا. اور اللہ کے نبی نے فائنل کر دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے. تو وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر، وبالآخرۃ آخرت پر، ہم وہ یوقنون یقین. خاص طور پر دیکھا جائے تو الذین یؤمنون بالغیب میں تو آخرت آ ہی گئی تھی، لیکن وہ اتنی زیادہ ایکسپلین نہیں تھی. یہاں اس کو اور زیادہ واضح کیا گیا. آخرت پہ خاص طور پر وہ یقین رکھتے ہیں. ہم دیکھیں نا کہ ہماری نیکیاں اسی وقت نیکیاں ہوں گی جب ہم آخرت کے دھیان کے ساتھ کریں. اب جیسے ایک کوئی آدمی بوڑھا جا رہا ہے، بہت کمزور ہے، سامان اس کا زیادہ ہے، ہم نے اس سامان کو اٹھا لیا. ایک آدمی نے اس لیے اٹھایا، یہ ہے بہت مالدار آدمی، میں اس کو گھر چھوڑنے جاؤں گا تو کچھ نقدی پیسے مل جائیں گے. دوسرا آدمی نے اٹھایا اسی کا سامان اور یہ سوچ کر کہ یہ بوڑھا ہے، ایک وقت میں بھی بوڑھا ہو جاؤں گا تو میرا بھی کوئی کام بن جائے گا. کام سیم کر رہے ہیں، سوچ دیکھیے سوچ دونوں کی کتنی الگ ہے. تیسرے نے سوچا ہے کہ یہ بوڑھا شخص ہے اور اللہ نے کسی کی مدد کرنے، خاص طور پر وہ کمزور ہے، خاص طور پر جب وہ بوڑھا ہے، اس کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس پر مجھے آخرت میں اجر و ثواب اللہ کے وعدے ہیں. میری آخرت پرموٹ ہوگی، میری آخرت کی ترقی ہوگی، آخرت میری آباد ہوگی، اور وہ اس سے زیادہ بڑی چیز کچھ نہیں ہو سکتی. اگر مجھے دنیا میں کوئی وہ آدمی اگر پورا ہندوستان بھی دے دے گا تو چند سال میں رہوں گا، میں چھوڑ دوں گا ہندوستان کو، یا ہندوستان مجھے چھوڑ دے گا. میں اس وقت چھوٹی چیزیں نہیں چاہیے، مجھے اپنا بڑھاپا نہیں چاہیے، چاہے بوڑھا ہوتا نہیں ہوتا میں. آخرت میرا مقصد ہے. تینوں نے سامان اٹھایا، تینوں کی سوچ میں ایمان والے کی ساری نیکیاں، ہم اپنے امی ابا کی خدمت کرتے ہیں، گھر کا سامان لاتے ہیں، یا اپنے کسی دوست کو غلط راستے سے بچانے کے لیے کوشش و فکر کرتے ہیں، اللہ کا دین زندہ ہو جائے، جو بھی رفاہی کام کرے، لوگوں کو فائدہ پہنچائے، جو بھی کریں گے مین ہمارا پرپس ہوگا آخرت کی زندگی. ابھی آخرت یہ بڑی صفت ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے نرس کی خدمت ہوتی ہے، نرس بھی بچے کو دیکھتی ہے، کام کرتی ہے. ایک ہوتی ماں کی خدمت، دونوں کی خدمت میں بڑی زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، کامتا نہیں رہتی ہے. یہ آخرت کی جو فکر کرے گا اس کو دنیا کی پرواہ بھی نہیں ہوگی کہ دنیا والے تعریف کریں، اس کی برائی کریں، تو اس کا لحاظ نہیں ہوگا. اللہ راضی ہے، آخرت کامیاب ہے، کام ہوگی. اب ان کے بارے میں خبر دی گئی، اولئک، وہ لوگ جو نہیں ہے، وہی وہ لوگ علی ہدن، ہدایت، علی کون پر، علی ہدن، وہ لوگ علی ہدن ہدایت پر ہیں، وہ لوگ ہدایت پر ہیں. کون لوگ؟ یہ ابھی ان کا تذکرہ ہوا ہے. متقین، متقین کو جو ایکسپلین کیا گیا کہ یہ صفات کوالٹیز متقین میں ہوتی ہے، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں، صحیح راستے پر. ہدایت مانے صحیح راستے پر. من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پر ہے، ہدایت پر ہے. وَأُولَئِکَ، اور یہ لوگ ہم المفلحون،
فلاح کو پہنچنے والے، کامیاب ہونے والے. مفلحون مانے کامیاب ہونے والے. یاد رکھنا قرآن میں کامیاب ہونے کے لیے 3 لفظ آئے ہیں. مفلحون بھی آیا ہے، فائزون بھی آیا، فائزون بھی آیا ہے، فازا کے لفظ فوز کے ساتھ میں، ذالک هو الفوز الکبیر. فقط فازا آیا ہے، فازا فوزا عظیما. اور ایک اور لفظ آیا ہے، لیکن مفلحون سب کے معنی کامیاب ہونا ہے، لیکن مفلحون وہ کامیابی کے لیے آیا ہے جو نقد دنیا کی بھی ہو پلس آخرت کی بھی ہو. یوں کہو کہ آخرت کی بھی ہو اور پلس دنیا کی بھی ہو، کیونکہ دنیا کا تو سائڈ ہے، آخرت کی بھی دنیا کی بھی. اور فازہ کا جو ورڈ آیا ہے وہ اس میں وہ کامیابی مراد ہے جو پیور آخرت کی ہے. دنیا میں شاید اس کا نتیجہ نہ دیکھنے میں، لیکن مفلحون فلاح اس کو کہتے ہیں جس کامیابی دنیا کی بھی ہے، آخرت کی بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں شروع میں بتا دیا کہ اللہ کی طرف سے سیدھے راستے پر وہی لوگ ہیں، اور کامیاب ہونے والے دنیا میں اور آخرت میں وہی لوگ ہیں جو متقین ہوں گے. متقین میں یہ صفات ہونا چاہیے: غیب پر ایمان، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور اللہ کے نبی کو جو قرآن اترا ہے اس پر تو پورے طور پر یقین ایمان رکھنا، اور پچھلے نبیوں کو جو اترا ہے اس پر اجمالی طور پر، یعنی اس کے پورے مجموعے پر رکھنا کہ جو بھی ہوا اللہ کی طرف سے نازل ہوا. کیا ہوا وہ ہمیں پتہ نہیں، اللہ کے نبی پہ کیا ہوا وہ تو پتہ ہے. اور یہ سب کوشش و محنت کرنے میں اپنا پرپس آخرت کو بنانا، آخرت کا یقین خاص طور پہ رکھنا. تو سیدھے راستے. چلیے کوئی کرے گا ترجمہ؟